السلام علیکم ناظرین، خبر سے خبر میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، اسرائیلی جارحیت غزہ میں ہو یا دنیا کے کسی اور ملک میں، پاکستان نے ڈے فرسٹ سے بڑا دو ٹوک اور واضح موقف اپنائے، اور حالیہ دنوں میں قطر میں اسرائیل کی جانب سے دہشت گردانہ حملے کو بھی پاکستان نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں اس کی مذمت بھی کی، اور وزیر اعظم پاکستان نے قطر کا ایک روزہ دورہ کیا جہاں پہ قطر کی قیادت کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اور اس دوران ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا فورم کہ جس نے تنازعات کو ختم کرنا ہے اور دنیا میں امن قائم کرنا ہے، گویا کہ اقوام متحدہ، وہاں پہ بھی پاکستان کے مندوب بڑے ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ واضح انداز میں ان سارے معاملات کے اوپر ایک پوزیشن لے رہے ہیں، اور جس کو دنیا بھر میں گویا کہ سراہا جا رہا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار صاحب۔ سر، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ سب سے پہلے تو سر انفیکٹ یہ جاننا چاہیں گے جو آپ کی وہاں پہ اجلاس کے اندر جس طرح آپ نے اسرائیلی موقف کو اور جو انہوں نے ایک جواز پیش کیا گویا کہ قطر میں حملے کا، اس کو ریفیوٹ کیا اور اس کے اگینسٹ آپ نے آرگومنٹ دیا، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے۔ کیا کہیں گے سر، دنیا بھی اب بدل رہی ہے اور جو اسرائیلی اگریشنز ہے اب اس کو بڑا سیریسلی لیا جا رہا ہے، اور کہیں اب اس کو روکنے کے لیے کوئی ٹھوس اور واضح اقدامات بھی ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جی السلام علیکم۔ جی اس میں دو تین چیزیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ اب سیکیورٹی کاؤنسل، ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل اقوام متحدہ کا وہ ادارہ ہے جس کی رسپانسبلٹی ہے انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کو پروموٹ کرنا، اس کو مینٹین کرنا۔ اور جب سیکیورٹی کاؤنسل میں کوئی بھی میٹنگ ہوتی ہے، کوئی ڈسکشن ہوتی ہے، تو پاکستان ایز اے رسپانسبل ممبر آف دا سیکیورٹی کاؤنسل وی اپروچ اٹ ان دیٹ سینس۔ ہمارا یہ رسپانسبلٹی ہے، ہماری یہ کام ہے سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھے ہوئے، ابھی ہمیں 8 مہینے ہو گئے ہیں، کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو وہاں ڈسکشن ہے دیٹ از فوکسڈ on the core issue that is related to maintenance of international peace and security, and we have to state our positions, which are positions that are guided by UN Charter, by international law. So this is, I would say, this is the crux of Pakistan's approach and positions in the Security Council. اب اس میں یہ جو غزہ میں تو جارحیت اسرائیل کی جاری ہے، 2 سال ہونے کو آئے ہیں، اور 62,000 63,000 سے فلسطینی زیادہ وہاں پہ ان کو وہ مار چکے ہیں، اور ایک ٹوٹل بلاکیڈ لگایا ہوا ہے، ہیومینیٹیرین ایکسیس وہاں نہیں جا رہی، وہاں پہ قحط کی سچویشن غازہ سٹی میں اس وقت موجود ہے اور مزید پھیل رہی ہے۔ اور اس پورے کے بیچ میں آپ یہ دیکھیں کہ پچھلے 7-8 مہینے سے سیکیورٹی کاؤنسل کی طرف سے کوئی ایکشن نہیں ہونے دیا گیا، اور اس کا جواز یہ دیا جا رہا تھا ہمیشہ سے کہ سیکیورٹی کاؤنسل کچھ ایسا نہ کرے کہ جو میڈیشن ہے، جو ثالثی کا جو پروسیس جاری ہے سیز فائر کے لیے، جو زیادہ تر دوحہ میں بیس تھا، وہ یہ بتایا جا رہا تھا سیکیورٹی کاؤنسل کو کہ جی سیکیورٹی کاؤنسل کچھ نہ کرے، بالکل خاموش رہے، کہ یہ جو پروسیس ہے میڈیشن کا وہ نہ امپیکٹ ہو جائے۔ تو یہ تو بالکل ہی آؤٹ آف دا ورلڈ سچویشن ہے کہ جی آپ نے پھر اسی پروسیس کو جا کے اٹیک کر دیا، کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ نہ کریں، ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور میڈیشن جو کہ جس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے قطر اور سپورٹڈ بائی ایجپٹ اینڈ دی یو ایس اٹ سیلف، اور پھر آپ اسی ملک کے اوپر اسٹرائک کر دیں اور جو نیگوشیٹرز ہیں ان کو ہی مارنے کی کوشش کریں۔ سو دس ہیز نو پیرلل اینی ویئر ان دا ورلڈ ان ہسٹری۔ سو اس کی مذمت کرنا ایک تو ضرورت تھا، اور پھر دوسرا اس کو ایکسپوز کرنا، بیکاز دس از ان ایکسیپٹیبل کہ آپ سیکیورٹی کاؤنسل میں بیٹھے ہوں اور جو ایک مین جو فریق ہے وہ آ کے اپنی سٹوری اور اپنی کہانی بتا کے اور پوری دنیا کے اوپر الزامات لگا کے اور آپ چلے جائیں، اور اس میٹنگ کا وہ حل جو مقصد تھا وہ پورا نہ ہو۔
سو میرا خیال ہے کہ یہ جو پوزیشنز اگر آپ نے سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ اس کو فالو کیا تو the majority of the countries said actually what we were saying, that this is irresponsible, this is condemned, and we support mediation, we support peace, and we support an end to this conflict in Gaza. So all of these things are linked in my view. اور اس چیز کو ہائی لائٹ کرنا وی تھنک اٹ از our responsibility as a member of the Security Council. صحیح. انفیکٹ عاصم صاحب جی بالکل عاصم صاحب انفیکٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رویے میں بدلاؤ تو آیا ہے، بٹ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل تو اپنے اگریسو ڈیزائن کے ساتھ ویسے ہی آگے بڑھ رہا ہے. ان کی جانب سے جو اسٹیٹمنٹ آئی اس میں تو کوئی ہمیں نہیں لگ رہا کہ رویے میں بدلاؤ ان کی جانب سے کوئی آئے گا. بٹ یہاں پہ سیکورٹی کونسل کی جانب سے گویا کہ قرارداد آنا، بٹ اسرائیل کا نام نہ لیے جانا، اگرچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پازیٹیو سائنس بھی ہیں کہ پہلی بار جنرل اسمبلی میں کوئی قرارداد آتی ہے اس کو امریکہ ویٹو نہیں کرتا، وہ میجورٹی آف ووٹ کے ساتھ پاس بھی ہوتی ہے جس میں 2 ریاستی حل کی بات کی جا رہی ہے. بٹ صرف مذمت آپ کو لگتا ہے یہی، اور اس سے آگے کو بھی کوئی آپ وے فارورڈ نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ UNJ کے اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے. ہم دیکھ رہے تھے ریسنٹ پاس میں کہ فرانس جیسے ملک کی جانب سے بھی کہا جا رہا تھا کہ وہ بھی شاید فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے جا رہے ہیں. تو وہ جو 2 ریاستی حل ہے اب اس کے حوالے سے بھی کچھ ماحول بن رہا ہے کہ نہیں؟ کیونکہ سائڈ لائنز پہ بھی آپ ملاقاتیں تو کرتے ہوں گے دیگر ممالک کے سفراء کے ساتھ. دیکھیں جو ملٹی لیٹرل فورمز پہ جو اسٹیٹمنٹس ہوتی ہیں جو اپروو ہونے کے بعد ایشو ہوتی ہیں، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ جی اس میں جو لکھا ہوا ہے یہ بس الفاظ ہی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس اسٹیٹمنٹ کو ایگری کرنے کے لیے اور اس کو ایشو کرنے کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، اور یہ بالکل بھی آسان بات نہیں ہے کہ آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ ایشو کر دیں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی اسٹیٹمنٹ ایشو ہوتی ہے اس کا ایک ویٹ ہوتا ہے. سو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف الفاظ ہیں آپ نے کنڈیم کر دیا. آخر جب کنڈیم کرنے کی بات کرتے ہیں اور لوگ اس کو اپوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دیر آر ڈفرینٹ ویوز. سو دیر آر سم پیپل ہو آر اپوزنگ کہ جی اس کو آپ مذمت نہ کی جائے، کچھ اور لفظ استعمال کیے جائیں. سو ان کی بھی اپنی ایک امپورٹنس ہے. لیکن آپ نے بالکل صحیح فرمایا، جو ایک اسٹیٹمنٹ ایشو ہوئی ہے جس میں بالکل مذمت کی گئی ہے ان اسٹرائکس کی، لیکن اسرائیل کا نام نہیں لیا گیا فار obvious reasons, but still it is a shift from what we have witnessed for the last 8-10 months کہ سیکورٹی کاؤنسل میں ایک پوزیشن لی گئی تھی ایک ملک کی طرف سے کہ آپ بالکل ہم کچھ نہیں کہیں گے، کوئی لفظ یہاں سے کوئی قرارداد کوئی چیز سامنے باہر نہیں آئے گی، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وی آر ورکنگ آن اے پیرلل ٹریک، اور ہم میڈیشن اور قطر مصر اور امریکہ مل کے ایک سیز فائر کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں جب یہ اسرائیل کو آپ الاؤ کر دیں کہ وہ اسٹرائک کر دے اسی ملک کے اوپر جو کہ میڈیشن کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، سو دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. دوسری بات جو آپ نے کی وہ یہی کہ اقوام متحدہ میں سیکورٹی کاؤنسل کی اپنی رسپانسبلٹیز ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ جنرل اسمبلی ہے. جنرل اسمبلی نے قرارداد منظور کی ہے کل، جس میں انہوں نے وہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن جو کانفرنس ہائی لیول کانفرنس جو جولائی میں ہوئی تھی اس کا جو ایک مسودہ ہے، جو آؤٹ کم ڈاکیومنٹ ہے، اس کو انڈورس کیا ہے اور بھاری اکثریت سے کیا ہے. اور اس میں تو ویٹو نہیں ہے کیونکہ یہ جنرل اسمبلی ہے، لیکن اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس کو امریکہ نے سپورٹ نہیں کیا، اس کو انہوں نے ووٹ اگینسٹ کیا ہے، اور اسرائیل نے بھی آبویسلی اس کو ووٹ اگینسٹ کیا ہے، اور چند اور ممالک ہیں جو ان کے ساتھ جنہوں نے ووٹ اگینسٹ کیا ہے یا ابسٹین کیا ہے. لیکن ضروری بات یہ ہے کہ جب ایک فریق جب اس نے اس کانفرنس میں شرکت نہیں کی اور پھر اس کو اپوز بھی کر دیا، سو still there is work to be done to put that kind of pressure and to increase the cost on Israel so that it comes back on track on 2-state solution, ends the conflict in Gaza and reverts to the path of peace. So اس میں obviously سیکورٹی کاؤنسل اس وقت آپ دیکھیں تو 14 ممالک
بالکل تیار ہیں کسی بھی قسم کی قرارداد جو کہ غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، اور ہم نے یہ کیا بھی۔ ہم نے پاکستان اور دوسرے جو غیر مستقل ممبران ہیں سیکورٹی کونسل کے، جن کو ہم E10 کہتے ہیں، ہم نے ریزولوشن پیش کی جون میں، جو کہ آپ کو یاد ہے کہ وہ ویٹو ہو گئی۔ لیکن ہمارا یہ خیال ہے کہ وی شوڈ ناٹ اسٹاپ کہ جی آپ نے ایک ایفرٹ کی اور بس پھر آپ آرام سے بیٹھ گئے۔ تو یہ جو 2 اسٹیٹ کانفرنس والا جو 2 اسٹیٹ سولوشن کی جو انڈورسمنٹ جنرل اسمبلی نے کی ہے، اور پھر اب سیکورٹی کونسل میں جو یہ پریس اسٹیٹمنٹ ایگری ہوئی، جس کو امریکہ نے بھی ایگری کیا کہ اس کو کنڈیم کیا جائے، اور میڈیشن سپورٹ کی بات کی گئی، اور جنگ بندی کی بات کی گئی اس کے اندر، میرا خیال ہے اس کو آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسرے اہم جو میکنزمز ہیں، جو فورمز ہیں، ان کو بھی موبلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ ہیومن رائٹس کونسل میں بھی ڈسکشن ہوگی اگلے ہفتے، اور پھر ساتھ آپ نے دیکھا ہے کہ دوحہ میں جو OIC اور عرب ایکسٹراڈنری سمٹ جس کو پاکستان نے بھی کو اسپانسر کیا ہے، وہ بھی ہونے جا رہا ہے۔ وہاں پہ بھی امپورٹنٹ اہم گفتگو ہوگی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہاں سے بھی جو ایک یونائٹڈ میسج فرام OIC اینڈ عرب کنٹریز اٹ ول کم فارورڈ، اینڈ اٹ شوڈ ایکچولی اٹس ناٹ اباؤٹ I would say it's not about taking positions which are against one country or the other, but it is about taking positions which are in support of peace, basically. So this is our basic position. ہماری پاکستان کی پوزیشن ہمیشہ سے یہی رہی ہے کہ ہم انٹرنیشنل لا کی سپورٹ کی بات کرتے ہیں، ہم سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کی عمل درآمد کی بات کرتے ہیں، تو چاہے وہ فلسطین کا مسئلہ ہو یا کشمیر کا مسئلہ ہو، ہماری پوزیشن کشمیر کا میں یہی جاننا چاہ رہا تھا سر لاسٹلی، کیونکہ کوئک لسٹ پہ بھی رسپونڈ کیا کہ دس از ہائی ٹائم کہ آپ کشمیر کے مسئلے کو بھی تھوڑا سا ہائی لائٹ کریں کہ دنیا سینسٹائز ہوئی ہے تو اس مسئلے کو بھی حل کر لیا جائے۔ بالکل بالکل، یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، اور آپ سیکورٹی کونسل میں ہوتے ہوئے بھی اور ہم سیکورٹی کونسل میں نہ بھی ہوں، کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ پاکستان نے اس کو اٹھایا ہے۔ اب سیکورٹی کونسل میں جو ہماری جو پریزیڈنسی تھی صدارت جولائی میں، اس میں جو ہم نے مین ایونٹ جو کیا، جس میں ہم نے پیسفل سیٹلمنٹ آف ڈسپیوٹس کی بات کی ٹو پروموٹ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی، اس میں ایک اہم پہلو یہی ہے فلسطین کشمیر کے جو معاملات ہیں، جو تنازعات ہیں، جو دہائیوں سے ان ریزالوڈ ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے کس طرح آپ پیسفل ٹولز یوز کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ عاصم افتخار صاحب، پاکستان کے مستقبل مندوب اقوام متحدہ میں گفتگو کر رہے تھے۔ اب چھوٹا سا بریک، اور بریک کے بعد ہم کچھ ذکر کرتے ہیں پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا۔ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، کچھ ذکر کرتے ہیں پنجاب میں سیلاب کی تباہ کاریوں کا، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سیکرٹری ایمرجنسی سروسز پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر صاحب۔ بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ سب تو پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے سر کہ اس وقت جو ڈیمیجز ہیں ان کی کیا تفصیلات ہیں، کتنے لوگ اس میں جان سے گئے، ڈسپلیسمنٹ بالخصوص کتنی ہے، اور ایگریکلچر پنجاب صوبہ ہی زرعی صوبہ ہے ایک طرح سے، وہاں پہ ایگریکلچر لینڈ کو کتنا نقصان پہنچا ہے سر، کچھ اس حوالے سے تفصیلات کچھ بتائیے گا۔ جی آئی تھنک ایک تو یہ پہلے چیز سمجھنے کی ضرورت ہے، آئی تھنک یہ جس طرح کا جو ابھی فلڈ آیا ہے، ہم نے نارملی ایک دریا میں ہوتا تھا، اور موسٹلی وہ افیکٹ جس طرح سے آپ نے دیکھا انڈس میں تھا 2010، اس کے بعد 2 سال پہلے ستلج جو کہ بالکل اس میں ایکٹیو اس طرح کی نہیں ہوتی تھی فلڈنگ، وہاں پہ بھی فلڈ آیا، اور اس کے بعد جو ابھی یہ جو اس بار ہم نے فنومنا دیکھا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے۔ 3 دریاؤں میں بیک وقت جو ہے وہ سپر فلڈ میں چلے جانا وہ ایک چیلنج سے کم نہیں تھا، یعنی چناب بھی، راوی بھی، ستلج بھی، راوی کو تو بھول گئے ہوئے تھے، ایک نالے کی طرح لاہور میں چلتا تھا، اور پھر اسی طرح سے ستلج میں بھی جو ہے وہ انڈیا نے واٹر کو ریسٹرکٹ کر دیا ہوتا، بٹ جو اس بار جتنا گیا ہے، چناب میں 9 لاکھ تک جانا، راوی میں لاہور میں 2 لاکھ سے اوپر جانا، اسی طرح سے ستلج میں بھی مسلسل جو پہ چلا 3 لاکھ، اور اب شکر کم ہوا ہے، تو اس نے پورا ایک جو ایک سچویشن کریٹ کی وہ بہت زیادہ تھی۔
اب موسٹلی جو آپ دیکھیے اسیسمنٹ تو اس کی پوری جیسے یہ ریسیڈ ہوتا ہے اب فائنلی نیچے جا رہا ہے ساؤتھ کی چلا گیا ہے اور اب آگے انڈس میں جا رہا ہوگا. تو اس میں جو پورا کا پورا جو آپریشن ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے کہ اتنے لارج سکیل پہ آج تک پاکستان کی تاریخ میں ریسکیو آپریشن جو ہے وہ کنڈکٹ کیا گیا ہو. میں اگر فگرز آپ کو دوں تو ہم نے 25 لاکھ لوگوں کو جو ہے وہ ایویکویٹ کیا اور ہمارا فوکس یہی تھا کہ ٹائملی ایویکویشن سیوز لائفز. یعنی جو ریور کے بیڈ میں بیٹھے ہیں جس دن پہلی میٹنگ ہوئی ہے پہلی وارننگ آئی ہے اسی وقت ہی ہماری جو فلڈ کی کیبنٹ کمیٹی میٹنگ ہوئی اس میں ایک چیز پہ سٹریس کیا گیا ہم نے کیا کہ جی ان کو ریور بیڈ سے جو ہے وہ نکالنا ہے اور اس کی وجہ سے 25 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو نکالا گیا. اسی طرح 20 لاکھ سے زیادہ جو اینیملز ہیں ان کو بھی نکالا گیا کیونکہ جانوروں کے بغیر وہ نہیں جاتے. اس کے باوجود کچھ لوگ چھپ کے بیٹھ گئے, کچھ جو تھے وہ ڈٹرمنٹ تھے. جس طرح ابھی ہم ساؤتھ میں خاص طور پہ کہ جی ہمیں پتہ ہے آپ ہمیں تنگ نہ کریں, ہمیں پتہ ہے اتنا پانی آئے گا تو اتنا ہو جائے گا, اس کے بعد اتنا ہوگا تو ہم اس وقت نکلیں گے. وہ انہوں نے جس چیز کی اسیسمنٹ نہیں کی تھی وہ یہ تھا کہ یہ کتنا ہے اور یہ ایک دم اس طرح سے آئے گا. تو ہمیں مین چیلنج پھر اس کے بعد آیا جو پچھلے کچھ دنوں سے خاص طور پہ ملتان میں اگر ہم دیکھیں لیکن ڈاکٹر صاحب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ریسورسز کی بھی کمی تھی, گویا کہ جہاں جہاں امداد نہیں پہنچی فوری طور پہ ریلیف نہیں ملا, گویا کہ گورنمنٹ کے پاس وہ ریکوائرڈ ریسورسز ہی نہیں تھے کہ آپ لوگوں کو فوری طور پہ ریسکیو کرتے. دیکھیے جی آج تک میں تاریخ کے اندر میں اب سمجھتا ہوں کہ 1500 سے زیادہ بوٹس کی ڈپلائمنٹ, اور جب جو لوگ نہیں نکلے ان کو 3,45,000 تقریباً ہم نے لوگوں کو بوٹ سے بھی ایویکویشن کا جو ہے وہ پروسیس رکھا ہے. آپ اس سے اندازہ کر لیجئے کہ اتنا بڑا اس سکیل کا آپریشن ڈے اینڈ نائٹ جس طریقے سے کنڈکٹ کیا, اللہ کا شکر. جس وقت آپ نے 2005 جس وقت دیکھا تھا ہماری تیاری باہر سے ٹیمیں آ رہی تھی, آج جو ہماری ریسکیو 111 کی ٹیم ہے وہ پہلی اقوام متحدہ سے سرٹیفائی ہونے والی ٹیم ہے پورے جنوبی ایشیا کے اندر. آج اس کی وجہ سے جو کیپیسٹی ہماری بلڈ ہوئی ہم نے اسی سے ٹرکی بھی رسپونڈ کیا. لیکن اس میں دیکھیے کچھ عوام کا بھی تعاون جو ہے بہت ضروری ہے دو چیزوں پہ. ایک, اگر آپ دریا کے بیڈ میں بنائیں گے اور اس کے بعد ایکسپیکٹ کریں گے کہ جی وہاں پہ فلڈ نہیں آئے گا, ہو سکتا ہے دریا 10 سال تک نہ چلے, لیکن دریا ہے, دریا کا راستہ ہے, اور جب بھی اس قسم کے میسو فلڈز آتے ہیں اور نیا جو کلائمیٹ چینج کا ایک فنامنا ہے اس میں یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج رہے گا. دوسری چیز, جب آپ کو ایک وارننگ دی جاتی ہے اور اس وقت آپ بر وقت نکلتے نہیں ہیں تو وہ پھر آپ اپنی زندگی کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں, ساتھ ساتھ آپ کے جو جانور ہیں جن کو لے کے آپ کو نکل جانا چاہیے تو وہ بھی جو ہے آپ خطرے میں ڈال رہے ہیں. سو یہ والی سچویشن جو ہے آبویسلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور آبویس کسی کا بھی جو ہے یقیناً ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ جڑا ایک سوال میں اور بھی کرنا چاہوں گا. انفیکٹ اب یہ ڈیزاسٹر تو گزر گیا, بٹ بیک ٹو نارمل ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ لگتا تو ہے کہ اگلے 3-4 ماہ کے بعد ہی لوگ دوبارہ اپنی پرانی زندگی میں بحال ہو پائیں گے. بٹ مور امپورٹنٹلی جو ریور بیڈز کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گویا کہ انکروچ ہو گئے تھے, اب اس حوالے سے بھی کوئی ایک پلان ہے کہ ان کو کلیئر رکھا جائے اور فیوچر میں ایسا نہ ہو جو اب تک ہو چکے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے؟ اس حوالے سے کیا اقدامات کر رہی پنجاب گورنمنٹ سر؟ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ایک کمیٹی بنا دی ہے تو اس میں جو ہے وہ ساتھ ہی جو ہے اس وقت پورا جو آپریشن ہے اس کے ساتھ اسیسمنٹ کر کے جو اور ڈیمیج اسیسمنٹ بھی جیسے ہی پانی ہٹتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کلیئر ہو جائے گا کتنے گھر گرے ہوئے ہیں, کتنی فصلیں جو ہیں وہ افیکٹڈ ہیں, اور ان چیزوں کے اوپر جیسے ہی اسیسمنٹ ہوتی ہے اور جو بھی ہے اس کو دیکھنے کے بعد ایک مؤثر حکمت عملی کے تحت جہاں پہ ہم نے رسپانس کیا, آج کیپیسٹی کو بہت حد تک بہتر کیا ہے. ہمیں آگے بھی چونکہ نیا کلائمیٹ چینج فنامنا ہے اس کے تحت اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہوگی, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیفینیٹلی آئی تھنک کام جو ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے فیصلے بھی کیے جائیں گے. اور یہ بھی جاننا چاہیں گے سر کہ لوگ کب تک اپنے گھروں کو واپس جا پائیں گے؟ اگلے 1 ماہ میں, 2 ماہ میں, 3 ماہ میں کوئی ہے ٹائم فریم آپ کے پاس؟ کیونکہ آپ تو اگر موجود ہیں, آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ کس پیمانے پہ تباہی آئی ہے. آپ بیسیکلی اگر دیکھیں آج سے 2 ہفتے پہلے جو یہ سچویشن ڈیولپ جس دن ہوئی اور اس دن ہمیں وارننگ اوپر سے انڈیا نے دی اور چناب میں اس نے سب سے پہلے کیا, اس میں پھر راوی میں آیا, پھر ستلج میں بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا, تو گریجولی اب وہ سارا کا سارا جو پانی ہے وہ جو مین فلڈ واٹر آیا تھا وہ گریجولی نیچے ٹریول کرتے کرتے اس وقت چناب جو ہے وہ ملتان رہ گیا, مظفر گڑھ, کالی پور کا, وہاں سے اس وقت جا رہا. اسی طرح سے ہمارا راوی کا بھی آلموسٹ کلیئر ہو کے اب نارمل پہ جا چکا ہے, ٹوبا ٹیکسنگ کا بھی وہاں تک سارا کلیئر ہو گیا, اس میں جا کے گیا. اس کے بعد ستلج میں بھی جو ہے اس وقت لودھرا کا ایریا ہے جو کہ بالکل ساؤتھ میں, تو اس کے بعد اب جو ہے بہاولپور سے بھی ہوتے ہوئے وہاں پہ بھی ہم ٹورسٹ, اور وہاں سے یہ سارا کا سارا اب آگے انڈس میں چلا جائے گا. انڈس کی اتنی کیپیسٹی ہے کہ وہ ایزیلی ابزارب کر سکتا ہے. تو آلموسٹ یہ جیسے جیسے آپ نے دیکھا کہ اوپر کے ایریا تقریباً کلیئر ہوتے جا رہے ہیں, کچھ جگہوں پہ پونڈنگ کا تھوڑا سا پرابلم رہے گا جہاں پہ لو لائنگ ایریاز ہیں, اور باقی جو ہے جو مور اور لیس یہ سارا کلیئر ہوتا جا رہا ہے. ناظرین ایک چھوٹا سا بریک کے بعد
سیاستدان کیا سوچ رہے ہیں اور اس طرح کے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے کیا وہ پولیٹیکل ہارمنی بھی اسٹیبلش کی جائے گی، جو سب وقت کا تقاضا ہے۔ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید۔ کچھ ذکر کرتے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کا اور جو اس وقت سیلاب کی صورتحال ہے اس کا بھی، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف سے رکن پنجاب اسمبلی ندیم قریشی صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ کا، اور ان کے ساتھ موجود ہیں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات و نشریات اختیار ولی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو شکریہ کے ساتھ میں ذرا ڈپوٹ اوپن کرتا ہوں، اور انفیکٹ ندیم قریشی صاحب گفتگو کا آغاز آپ ہی سے کرتے ہیں۔ اس وقت پنجاب کے اندر جو صورتحال ہے، حکومت وقت کا تو یہ کہنا ہے کہ قدرتی آفت گویا کہ تینوں دریاؤں میں جو صورتحال بنی ہے وہ اس سے پہلے انپریسیڈنٹڈ ہے، بٹ آپ کہیں نہ کہیں تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جو حکومتی اقدامات ہیں وہ کوئی بہتر نہیں تھے، اور ماضی میں کچھ تحریک انصاف کی حکومت نے جو پروجیکٹ شروع کیے تھے اگر ان کو مکمل کیا جاتا تو آج سیلاب کی تباہ کاریاں وہ نہ ہوتی جو ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ ایسا بہت شکریہ۔ لیکن سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان اکنومیکلی کس چیز پر زیادہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ایگریکلچر، اور بالخصوص پنجاب کا، اپر پنجاب ہو، سینٹرل پنجاب ہو، ساؤتھ پنجاب ہو۔ کیا وجہ ہے کہ ہر چند سال کے بعد ہم ایک ایسی آفت کا شکار ہوتے ہیں؟ کوئی شک نہیں ہے، قدرتی آفات کا مقابلہ تو خیر کیا کرنا، اس کے ڈیمیجز کو روکنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، اور ہمیشہ سے یہ رہا ہے دنیا بھر میں جن ملکوں میں اس طرح کی آفات رہی ہیں تو انہوں نے اپنی جو پریکاشنری ورکنگ ہے اس کو اتنا اسٹرانگ کیا، اپنے میکانزم کو اتنا اسٹرانگ کیا کہ ان قدرتی آفات کے نقصانات کو کم سے کم کیا جا سکے، لوگوں کی جان مال کو تحفظ دیا جا سکے۔ عمران خان صاحب نے یو این او میں آج سے چند سال پہلے پاکستان میں اور پاکستان جس ریجن میں ہے اور جن کلائمیٹ چینج کا سامنا اس ریجن کو ہے، عمران خان صاحب نے اس کی نشاندہی کی تھی۔ لیکن میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں، اور میں قطعاً نہیں سمجھتا کہ قدرتی آفات میں کسی بھی طرح کی پوائنٹ سکورنگ کرنا کو مناسب ہو۔ کیا وجہ ہے کہ ہم ہر چند سال کے بعد اپنے کاشتکار کو، اپنی کاشت کو، اپنے لوگوں کو اس بدترین صورتحال کے سامنے بالکل بے دست و پا چھوڑ دیتے ہیں کہ جس کو ہم اگر بہتر حکمت عملی بنائے تو ہم ان چیلنجز کو فیس کر سکتے ہیں۔ چناب اور راوی یہ دو دریا ہیں جو انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد پاکستان کے حصے میں آئے۔ اگر آپ چناب کو دیکھیں تو 76 سال میں کوئی ایک ڈیم بھی ہم چناب پر نہ بنا سکے۔ اب یار لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ انڈس واٹر ٹریٹی کے مطابق بن نہیں سکتا تھا، تو بھائی ہندوستان نے بگلیار ڈیم کیوں بنایا، سلار ڈیم کیوں بنایا، دیگر ڈیمز کیوں بنائے؟ اور کیا وجہ ہے کہ ہم این ڈی ایم اے ہونے کے باوجود، پی ڈی ایم اے ہونے کے باوجود ہمیں آج لوگوں کو شہری آبادیوں سے انخلا کی ضرورت پیش آئی؟ کیا وجہ ہے ہماری کھڑی فصلات کے حوالے سے ہم نہ اپنے کاشتکار کو خبردار کر سکے، نہ اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ہم اس قابل کر سکے کہ وہ اس چیلنج کو کم سے کم اس کو فیس کر کے ان کے نقصانات کو کم سے کم کر سکیں؟ میں یہ بالکل نہیں کہوں گا کہ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے، بالکل آج جو صورتحال ہے 24 گھنٹے ہمارے ادارے کام کر رہے ہیں، لیکن یہی کام آج سے 1 ماہ پہلے ہوگا، آج سے 2 ماہ پہلے۔ جی دنیا میں مینجمنٹ اسی طرح ہوتی ہے سیلابوں کی، واٹر کی، لیکن آپ کی حکومت سٹیٹمنٹ کیا تک تو کہتی ہے، بٹ کالا باغ ڈیم کے اوپر ابھی تک آپ نے کوئی پوزیشن نہیں لی، اگرچہ کے پی کے اندر جو حکومت تحریک انصاف کی تو بڑی واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ دس نیڈ آف دا ٹائم کہ اب اس ڈیم کے اوپر کام شروع ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ افتخار شیرازی صاحب۔ بات صرف کالا باغ ڈیم کی نہیں ہے، بات آئے ہوئے اس مصیبت کی ہے، بات جو ہے اس وقت جو مسئلہ ہے اس کا ہے۔ اب میرے خیال میں ہمیں اس بات کا ادراک کرنا ہوگا کہ ہم 2 بلاؤں کے بیچ میں پھنس چکے ہیں۔ بارشیں آئیں گی گرمی میں تو بے وقت آئیں گی، جب آپ کو ضرورت ہوگی بارش نہیں ہوگی، جب ضرورت نہیں ہوگی تو بارش ہوگی اور بہت زیادہ ہوگی، اتنی ہوگی کہ فلڈنگ ہو جائیں گی، پھر آپ کے یہی حالات ہوں گے جو آج ہیں۔ اس کے ساتھ آپ کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی، اس کے ساتھ آپ کے جو زمیندار ہیں وہ ڈسٹرب ہوں گے، آپ کی جو لائف سٹاک ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو اگلا فیز آنے والا ہے وہ ہے جب آپ کے پاس خوراک کی کمی پڑے گی، گندم کی کمی پڑے گی، آپ کا کاشتکار وہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگا، تو سبزی، فروٹ، لائف سٹاک اور گندم کی
قلت کو دور کرنے کے لیے اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے. تو ایک طرف بے وقت کی بارشیں، سیلاب، دوسری طرف قحط سالی اور خشک سالی کا خطرہ. ان دو چیزوں کے بیچ میں سے اپنے آپ کو اور اپنی ملک اور قوم کو آپ نے نکالنا ہے. دنیا میں جتنا یہ کلائمیٹ چینج آیا ہے، میں ندیم قریشی صاحب کی کسی پولیٹیکل بات کا جواب دیے بغیر میں تعمیری بات کروں گا، اور جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ کے ساتھ اور قوم کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. جو کلائمیٹ چینج ہے اس میں پاکستان کا حصہ کوئی نہیں ہے، لیکن کلائمیٹ چینج کے برے اثرات کا سب سے زیادہ اثر جو ہے وہ پاکستان پہ ہو رہا ہے. ہم اس وقت نمبر 1 پہ آ چکے ہیں. تو ہم اپنے نقصانات کا تخمینہ لگا کر سب سے پہلے ہم UN میں جا کے اس کا مقدمہ لڑنے جا رہے ہیں. جو ایریاز ہٹ ہوئے ہیں ان کو ہم کلیمٹی ہٹ ایریاز اور ڈسٹرکٹ ڈکلیئر کر رہے ہیں. وہاں کے کاشتکاروں کو، وہاں کے زمینداروں کو، وہاں کے جس طبقے کے لوگ اس کے افیکٹیز ہیں سیلاب کے، ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. دوسری چیز جو بڑی ہم نے اعلان کیا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج سے 3 دن پہلے، آپ نے سنا ہوگا کہ اس میں 2 ایمرجنسیز انہوں نے ڈکلیئر کر دی. نمبر 1 انہوں نے موسمیاتی ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی. نمبر 2 جو ہے وہ زرعی ایمرجنسی ہے. ناظرین، پروگرام ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام ایک بار پھر خوش آمدید. آپ اگر اس ملک کے عوام کا درد رکھتے ہیں سر، اور آپ چیزوں کو ایڈریس بھی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک صوبے میں تو آپ کی حکومت ہے، پھر مرکز کے اندر آپ اور پنجاب کے اندر سب سے بڑی جماعت ہیں اپوزیشن کی، بٹ آپ تو سر کمیٹی سے بھی باہر نکل رہے ہیں، گویا کہ آپ پولیٹیکل پروسیس سے بھی باہر نکلنا چاہ رہے ہیں، تو کیسے پھر مسائل ایڈریس ہوں گے سر؟ شرازی صاحب، ہم تو اس ملک میں 2/3 اکثریت سے حکومت بنانے کی پوزیشن میں تھے. اگر لوگوں کے ووٹ کو جس طرح سے لوگوں نے ووٹ دیا اسی طرح سے کاؤنٹ کو کر کے اناؤنس کیا جاتا تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چاروں صوبوں میں ہوتی. اور جو ملک کے لوگ اور ملک کی جو سب کی دنیا میں ہو رہی ہے، اور ہم ہر روز مختلف حادثات کا جو شکار ہو رہے ہیں، آج یہ حالات اس ملک کے نہ ہوتے. آج بھی میں سمجھتا ہوں اگر سپریم کورٹ کے معزز ججز صاحبان اپنے چیف صاحب کو اور ہائی کورٹ کے ججز اپنے چیف صاحب کو جو مختلف خطوط لکھ رہے ہیں، ان کے خطوط اس بات کی عکاسی کرتے ہیں، اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اس ملک میں نہ قانون کی بالادستی ہے اور نہ پارلیمان کی بالادستی ہے. جس جماعت کو جنرل انتخابات میں جتنی نشستیں ملتی ہیں، آپ کا متناسب نمائندگی کا قانون یہ کہتا ہے اسپیشل سیٹس بھی اس کو اتنی ہی ملیں گی اسی تناسب سے. جہاں تحریک انصاف کی تمام سیٹس مختلف لوگوں کو بانٹ دی گئی، جیسے وراثت بانٹی جاتی ہے ناخلف اور نائل اولاد میں، وہ باپ کو زندگی میں پوچھتے نہیں ہیں، بعد میں وہ وراثت کے مالک بن جاتے ہیں. میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں پاکستان کو ٹی وی کی سکرین پر اگر یہ کہہ دینا کہ پاکستان آگے جا رہا ہے اور اپنے اپوننٹ سوچ کو، اپنے اپوننٹ بولنے والے اشخاص کو سائیڈ لائن کر دینے سے اگر کوئی شخص سمجھتا ہے ہم آگے جا رہے ہیں، ہم قطعاً آگے نہیں جا رہے. اختیار ولی صاحب، سر کوئی کنسرن تو پی ٹی آئی کے درست ہوں گے بھی صحیح، چلو ان کو نہ مانیں، لیکن آپ فیلڈ مارشل صاحب کی بات کر رہے ہیں. آج بھی جب سیلاب زدگان علاقوں کو دورہ کیا انہوں نے، سر گڈ گورننس کے اوپر زور دیا ہے کہ اس کو لے کے آئیں. تو سر وہ تو پنجاب ہو یا کہیں اور، تو گورننس کی بات کر رہے ہیں، تو وہ خرابیاں ہیں کہ ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں، یہ جن بلاؤں کے بیچ میں آپ پھنس چکے ہیں، اب آپ گڈ گورننس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے نہیں. پہلے حالات ایسے نہیں تھے کہ وہ مطلب کسی کوئی انکمپیٹنسی ہو اس کو چھپا لیتے تھے یا چھپ جاتی تھی. لیکن اب تو حالات ایسے ہیں، اتنی کمپٹیشن ہو گئی ہے اور اتنی سخت حالات ہیں کہ اس میں آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. آپ نے گورن کرنا ہے، آپ نے ڈیلیور کرنا ہے، ادروائز یو ول بی نو ویئر. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. ایک نمبر 2، دیکھیں آپ نے پولیٹیکل ہارمونی کی بات کی. میں آپ کو بات بتاتا ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی، یہ میرا بھائی بیٹا ہوا ہے ندیم قریشی صاحب، یہ میرے بہت پیارے چھوٹے بھائی جیسے ہیں. مجھے بتائیے کہ فیبرری 24 کو الیکشن ہوئے ہیں. فیبرری 24 کے الیکشن کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے اگر کوئی اپنا پارلیمانی کردار ادا کیا ہو، اس کا تذکرہ ہی کر دیں. میں تعریف کرنے کے لیے تیار ہوں، بڑے اچھے لفظوں میں، بڑے قیمتی الفاظ میں اور بڑے پیار کے ساتھ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. بٹ دیر از نو پولیٹیکل
डेमोक्रेटिक रोल ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सीन इन द पार्लियामेंट। कोई किसी ने नोटिस नहीं किया। एक ही बात कि कैदी नंबर 800 चोर को रिहा कर दें, इसके अलावा कोई इनके पास नारा नहीं है। आज के प्रोग्राम को खत्म करते, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।